نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الی آخر الآیہ۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت اقبالہم و برادر بزرگوارم معزز سامعین، خدا تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے آپ اکثر میلاد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اخبارات کے ذریعے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے، کیونکہ ہم نے صحیح رسول کو سمجھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو جاننے میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے کو ہی اپنی نظروں سے بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، جیسا کہ کل مرشد قبلہ کی زبانی آپ نے سنا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا میں یا پوری کائنات مل کر کوئی بھی انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، ان نوازشات کو ان گن بھی نہیں سکتے، شمار میں حصار میں بھی لا نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تم رسول کی سیرت کو سمجھو، رسول کی سیرت کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو اور اس کردار کو، اس سیرت کے گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے اکثر مقررین سے سنا ہوگا، یہی آتا ہے، ایک بڑا ہی بہت ہی اونچا عنوان ہے اختیارات۔ اختیار کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو تھے، اس کے تعلق سے آپ ہوگا کہ انسان کی عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیارات تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر بھی، زمین پر بھی، آسمان پر بھی آپ کا اختیار تھا۔ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، آپ ایک درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت اپنی جڑوں سمیت گھسیٹتا ہوا اپنی جڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات اتنے زیادہ تھے، کائنات مل کر، لوگ مل کر اس کو لکھتے رہیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کیا کیا اختیارات دیے تھے، ہم ان اختیارات کا شمار بھی کر نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ کسی غزوے میں شریک تھے، ایسے میں صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم کئی دنوں سے یہاں جنگ پر ہیں، غزوے میں شریک ہیں، کا تمام ختم ہونے کے قریب ہے، اب بھوک برقرار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ کے پیالے میں انگلی کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب پیتے جاؤ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جتنے صحابہ تھے سب نے
پی لیا لیکن پیالے میں جتنا دودھ تھا اتنا باقی رہ گیا. تو یہ تمام اختیارات ہم گناتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اختیار ہے وہ یہ اختیار تھا کہ آپ نے کبھی اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا. اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا ہوگی. لیکن آپ سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے دودھ کا پیالہ منگوا کر اس میں انگلی رکھی اور تمام کے تمام صحابہ نے پی لیا. لیکن وہیں دوسری طرف بی بی فاطمہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ابا جان 3 دن سے میں بھوکی ہوں، حسن حسین معصوم بچے وہ بھی بھوکے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی دیکھ میرے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، میں بھی میں ہوں. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے وہ رسول جو صحابہ کو پیٹ بھر کھلانے کے لیے انگلی میں دودھ میں انگلی رکھتا ہے اور تمام کے تمام لوگ پی لیتے ہیں، بی بی فاطمہ کے لیے، حسن حسین کے لیے اگر ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف آسمان کی طرف نظر اٹھا دیتے تو جنت سے دسترخوان نازل ہو جاتا. لیکن رسول نے کہا میرے تمام اختیارات امت کے لیے ہیں، میں اپنے اختیار کو اپنی آل اولاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا. آپ سوچ کر دیکھیے کہ انسان کے پاس اختیارات ہوں اور وہ اختیارات کو اپنے لیے استعمال نہ کرے، اس سے بڑھ کر اختیار اور کیا ہو سکتا ہے. دنیا کا معمولی اگر ایک آدمی ہے جس سے پولیس میں بہت زیادہ تعلقات ہیں یا پولیس میں کوئی اس کا رشتہ دار ہے تو پولیس تجھے دیکھ لوں گا، اب میں تجھے ستاتا ہوں، میں تجھے تکلیف دیتا ہوں، یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام کے تمام اختیارات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشرکین سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پسندیدہ رسول ہوں، تم مجھے گالی دیتے ہو، دیکھو 2 منٹ کے اندر تم کو میں گونگا بنا دیتا ہوں، تم مجھے پتھر مارتے ہو، دیکھو خدا کو میں کہوں گا تو خدا 2 لمحوں کے اندر تمہارے ہاتھوں کی طاقت کو چھین کر رکھ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آیا، دینے کے لیے آیا ہوں. خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں لوگوں سے کچھ چھینتا نہیں بلکہ لوگوں کو دیتا ہوا جاتا ہوں. اسی لیے لوگوں نے گالیاں دی، رسول نے ان کو دعائیں دی ہیں. تو آپ سمجھیے کہ اختیارات کے معنی یہ نہیں کہ پتھر سے کلمہ پڑھوایا تو وہ اختیار رسول کا ہے، یا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، بلکہ سب سے بڑا اختیار تو یہی ہے کہ رسول چاہتے تو بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے دسترخوان کو نازل کر سکتے تھے، لیکن رسول نے کہا کہ یہ اختیارات مجھے امت کے لیے استعمال کرنی چاہیے، میری آل اولاد کے لیے میں ان اختیارات کو استعمال نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا اور آ کر کہتا کہ میرے باغ ہے، اس باغ میں فصل اچھی نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس باغ میں جاتے اور جا کر نماز پڑھتے تو اس کے بعد سے اس کی فصل اچھی ہونے لگتی. اور آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے ابا جان آپ لونڈیوں کو غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیے کام کرتے ہوئے چھالے آ چکے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ دے دیجئے. تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں، ہمارا اور تمہارا معاملہ خدا کے حوالے ہے، ہم کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اختیارات کو استعمال کیے تو لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے، امت کے لیے آپ نے استعمال کیے. جہاں خود کے لیے بات تھی، جہاں اپنی اولاد کے لیے بات تھی، وہ حسن حسین جن کے رونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، بی بی فاطمہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اے فاطمہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حسن حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم کو ان کو تو اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے. لیکن وہی حسن حسین جب بھوکے تھے تو رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹھو ہوں. اور فاطمہ بھی کون؟ بی بی فاطمہ
कौन जन्नत है, उनके सरदार इमाम हसन हुसैन हैं, उनके लिए रसूल ने जन्नत से कुछ नहीं मंगाया, लेकिन सहाबा के लिए वो तमाम चीजें देते हुए गए। तो बताने का मकसद आपके सामने सिर्फ इतना है कि रसूल ने हमको ये तालीम दी है कि तुम अपने इख्तियारात को अगर इख्तियार करना चाहते हो तो जैसा कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बे इख्तियार हो जाना यही सबसे बड़ा इख्तियार होता है। तुम जो अपने आप के ताल्लुक से ये समझते हो कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेहदी मऊद ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी कि सबसे बड़ा इख्तियार तो ये कि अपने आप पर इख्तियार रखो और बे इख्तियार हो जाओ। आज इंसान को अपने आप पर इख्तियार नहीं है और दावे हैं तो पूरी दुनिया के दावे कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जो आदमी आपके सामने आकर कहता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, उस आदमी को आप पूछ कर देखो क्या तू जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्या जब तुझे गुस्सा आता है तो उस पर तू काबू पा सकता है? वो कहेगा कि वो काम मुझसे नहीं होता। तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया पर इख्तियार है लेकिन खुद पर इंसान को इख्तियार नहीं। इससे बढ़कर इंसान की बेइख्तियारी और क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, सीरत हमको ये सिखाती है कि पूरी दुनिया की फिक्र बाद में करो, पहले खुद को इख्तियार में करना सीखो कि जब गुस्सा आता है क्या तुम काबू उस पर पाने के लायक हो या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने खड़े होकर गालियां दी जाती थी, क्या रसूल को उसमें तैश नहीं आता था, जलाल नहीं आता था? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्से का इजहार नहीं किया, अपने गुस्से को काबू में रखा। ये इख्तियार रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर पर वो चेहरा जिसकी खुदा कसम खाता है, उस चेहरे अनवर पर एक मुशरिक आकर थूक कर चला जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बल भी नहीं आता। तो ये इंसान अपने जज्बात पर जो काबू रखता है वही इंसान कामिल होता है। जरा सी बात पर इंसान का उछल जाना ये इंसान की कम ज़र्फ़ी की अलामत होती है। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार करना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर काबू पाना सीखो, अपने इख्तियारात को अपने लिए इस्तेमाल करो। मैं तुझे अपने आगे झुकाकर रखूंगा, ये तू सामने वाले को झुकाने की बात करता है। अगर तुझ में ताकत है तो जरा अपने नफ्स को अपने सामने झुकाकर रख और जिंदगी पर अमल करता हुआ जा, तो खुदाए ताला तेरी जिंदगी को पसंद करेगा। नफ्स को, अपने नफ्स को इंसान काबू में नहीं रखता, अपने ख्यालात को काबू में नहीं रखता, अपने दिल को अपने काबू में नहीं रखता। इंसान के दिल में जो ख्यालात ख्वाहिशात आते हैं इंसान उसके पीछे चलता हुआ चला जाता है। उस वक्त इंसान को यह सोचना चाहिए कि मैं सबको काबू में रखने की बात करता हूँ, क्या मेरे जज्बात मेरे काबू में है? क्या मेरा दिमाग जो सोचता है वो मेरे काबू में है? मेरा दिल जो ख्वाहिशात पैदा करता है क्या वो मेरे काबू में है? जब तेरे आज़ा तेरे काबू में नहीं तो कहाँ तू दुनिया को काबू में पाने की बात करता है? तो इंसान, अगर तू कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है तो पहले तुझे अपने दिल और दिमाग को काबू में लाना चाहिए। नजर तेरी है, किसी और की नहीं। तेरी नजर पर तुझे काबू नहीं, ये जहां चाहे भटकती रहती है। क्या ये नजर जिसको तू इतनी सी आंखें हैं उन पर तू काबू ना रख सका तो फिर तू दुनिया की तमाम बातों को कहां काबू में ला सकता है? तेरे कदम है, तेरा इख्तियार है, तू जो चाहे कर सकता है। गलत जगह जाना चाहे तब भी जा सकता है, अच्छी जगह जाना चाहे वहां भी जा सकता है। क्या तेरे कदमों पर तुझे इख्तियार है? जिस इंसान के अपने आज़ा पर इख्तियार मिल गया कि समझो कि उसको पूरी कायनात पर भी इख्तियार मिल सकता है। खुद मुझे मेरे आज़ा पर इख्तियार नहीं है। आंख क्या देख रही है, कहाँ भटक रही है, मुझे ख्याल नहीं। दिल में कैसे ख्वाहिशात पैदा हो रहे हैं, मुझे ख्याल नहीं। दिमाग क्या सोच रहा है, मुझे उसके ताल्लुक से कुछ फिक्र नहीं। मेरे हाथ क्या काम कर रहे हैं, मेरे पैर कौन सी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां शरीयत ने मना किया, इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं। और फिक्र है तो सिर्फ ये कि मैं दुनिया को अपने काबू में रख सकता हूँ। अगर दुनिया को काबू में रखना है तो पहले इस दुनिया को अपने काबू में लाओ, इसको इख्तियार करो कि मैं जो शरीयत के मुताबिक, दिल में जो ख्वाहिश पैदा होगी शरीयत के मुताबिक होगी।
انسان میرے دماغ میں جو خیال پیدا ہوگا وہ رسول کی شریعت کے مطابق ہوگا، میں اسی جگہ پر چل کر جاؤں گا جہاں پر جانے سے شریعت کی اجازت ہے، اور جہاں شریعت منع کرتی ہے اس جگہ پر میں نہیں جاؤں گا۔ تو تب انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ پوری کائنات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کائنات پر قبضہ کرو تو پوری کائنات آپ کی غلام ہو جائے گی۔ آپ کے اعضاء اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر آپ کی بات دنیا میں کون مان سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہم کو یہی سکھایا کہ چاند دو ٹکڑے اس لیے ہوتا تھا کہ رسول کے دل میں کبھی خدا کی وحی کے علاوہ کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ سورج جو ڈوب چکا تھا واپس پلٹ کر اسی لیے آتا تھا کیونکہ رسول کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے تھے جو خدا کی وحی ہوتی تھی۔ تو انسان جس نے اپنے تمام چیزوں کو خدا کے حوالے کر دیا، فکر کو، زبان کو، سوچنے کے انداز کو، دل کو، اس کے بعد خدا پوری کائنات کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا غلام ہو چکا ہے، اے کائنات اس کی غلام بن جا۔ تو اسی کو معجزے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کو کرامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر کرامات دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کر دیکھو، اس کے بعد کائنات کی ہر چیز آپ کی غلام بننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے جو اعضاء ہیں ان اعضاء پر پورا اختیار ہونا چاہیے۔ پورا اختیار ملنے کے بعد اپنے اعضاء کو خدا کے حوالے کرو، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، تو اسی کو سیرت طیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک
یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ سورہ محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سوروں میں ایک سورت محمد کے نام سے بنائی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حضور کے لیے یقیناً قابل فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سوروں میں 30 پارے ہیں، سورے تو زیادہ ہیں۔ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ایک سورت بنائی ہے۔ بڑی شان کی بات ہے، من انتہائی عظیم الشان بات ہے کہ اللہ نے ایک سورت بنائی ہے۔ اور اس سورت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ کل تو 2-4 باتوں کو آپ نے سنا، آج اس کے بعد کی باتوں کو آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ بڑی خاص بات ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ یہ فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی اتباع کی۔ کفر کی پیروی کرنا باطل کی اتباع کرنے کے برابر ہے۔ آپ سمجھو بات کو، معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کفر کی جو اتباع کر رہے ہیں گویا حقیقت میں آپ باطل کی پیروی آپ کر رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، معنی سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، لیکن آپ معنی سمجھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفر کی اتباع کرنا حقیقت میں باطل کی پیروی کرنے کے برابر ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک راستہ چل رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے 2 بتائے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے حق کا ہے اور ایک راستہ باطل کا ہے۔ اب آپ کو جو راستے اختیار کرنے ہیں
وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یاد رکھو حق کا راستہ ایک، باطل کے راستے کئی. جو شخص حق کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہوا چلے جاتا ہے، وہ کیا اختیار کر رہا ہے؟ باطل کے راستے اختیار کر رہا ہے. بہت ہیں باطل کے راستے، بہت پھیلے ہوئے ہیں، بڑے دلکش انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور آپ اس کو اچھا سمجھ کر اختیار کرتے ہوئے جاتے ہو. لیکن یاد رکھو حق کا راستہ ایک ہی ہے اور باطل کے راستے کئی ہیں. اور ہر ایک راستہ شیطان نے ہر راستے کو ابھار کر پیش کیا ہے، ہر ایک راستے کو نکھار کر پیش کیا ہے، ہر راستے کو اچھا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ راستہ آپ اختیار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یاد رکھو حق کے راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں. حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، اللہ ہی کی طرف سے اتارے ہوئے وہ راستے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، کیا ان راستوں پر چلنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نصیب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اطمینان نصیب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں کو اختیار کیا، ان راستوں پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کے اور کچھ نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے ضرور تھے. کیا ہوا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ آپ دوسرے الفاظ میں سوچو تو آپ کو معلوم ہوگا، دنیا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو تو آپ کو راحتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں. آپ کو ہر قدم پر آپ کو خوشیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر آپ کو راحتیں نصیب ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. لیکن راحت اگر نہیں ملتی تو صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ. خوشنودی خدا کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ تکلیفیں ملتی ہیں، مصیبتیں ملتی ہیں، اذیتیں ملتی ہیں. اور وہ راستے جس میں انسان کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی نظر آتی ہے، وہ راحت کیسی راحت ہے؟ وہ راحت بہت ہی تکلیف کی راحتیں انسان کو نظر آتی ہیں، اور وہ راحتیں لے کر چلنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، دیکھو آپ ان کو آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو تکلیف ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو تکلیف ملی. ساری زندگی تکلیفوں کے برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور اختیار کردہ راستے سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، ہٹایا نہیں اپنے آپ کو، اسی راستے پر رہے. یہ ہے رسول کا اختیار کردہ راستہ. ہم خود دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، ان راستوں میں کیا ملا تھا؟ اس راستے پر چلنے والوں کو کیا ملا تھا؟ ہر قدم پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ کے ساتھ والوں کو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ قدم قدم پر رنجشوں نے، آفتوں نے، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے گھیرنا شروع کیا اور آپ گھیرتے چلے گئے۔ مگر وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول اللہ کے اختیار کردہ مذہب کے راستے پر چلنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، کبھی کوتاہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں کو اختیار کیا تھا وہ راستے پورے کے پورے جو راستے تھے وہ مصیبت، اذیت، تکلیف اور انتہا درجے یوں سمجھو کہ خاردار کانٹے تھے، کانٹوں بھرے راستوں پر چلنے والے راستے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ چلنے والوں نے انہی راستوں کو اختیار کیا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ حق کا راستہ کون سا تھا اور باطل کا راستہ کون سا؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ دیکھو، آج ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں ان راستوں پر آپ تمیز لگا سکتے ہیں حق کا ہے یا باطل کا ہے؟ جہاں جہاں خوشیاں ہیں وہ راستہ کیسا ہے؟ باطل کا ہے، اور جہاں جہاں تکلیفیں ہیں وہ راستہ کیسا ہے؟ خار کا، کانٹوں کا راستہ۔ اللہ والوں کے راستوں کو آپ لے کر دیکھو، اللہ والوں کے راستوں کو لے کر دیکھو تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ والوں کے راستے میں سوائے تکلیفوں کے اور کچھ ملے گا؟ سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ ملے گا؟ سوائے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کے اور آپ کو کیا ملیں گی؟ سب برا برا بولتے ہیں، سب برا بھلا بولتے ہیں، لیکن وہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ جو آدمی غلط راستے پر چلتا ہے وہ آدمی خوش ہوتا ہے، اور جو آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے اس راستے میں انسان کو اذیتیں ملتی ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں۔ اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بات کی فکر بتائی ہے، اگر آپ اس کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے یہ دنیا کا راستہ کیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ بھروچ کی یہ دنیا کو، چھوٹی سی دنیا، اس میں آپ لے کر دیکھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اشارہ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹٹولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں منٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، منٹوں میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیک کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ چلو تو آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا، بہت آسانی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جہاں آپ کو مٹھاس ہے، جہاں گھر بیٹھے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، وہ ہے دنیا۔ اور جہاں تکلیف ہے، کھٹاس ہے اور اذیت پہنچ رہی ہے، وہ ہے دنیا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی خدمت میں پہنچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الدنیا کیا ہے؟ کیا ہے دنیا؟ مٹھاس نہیں، دنیا کی حد تک دنیا مٹھاس ہے، اور آخرت کی حد تک دنیا کڑوی ہے۔ آپ مٹھاس کو لے لیتے ہیں، جو چیز میٹھی ہے اس کو آپ پسند کرتے ہیں، مگر وہ چیز آپ کے لیے آخرت میں وہ چیز آپ کے لیے سوائے کھٹاس کے نہیں، مٹھاس ہی نہیں، اور کڑوی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسی کو ہم دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا کڑوی ہے، دنیا کی ہر شے کڑوی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو منہ لگایا، کبھی دنیا کو منہ لگایا، کبھی اپنے بچوں کو دنیا دی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھوک اچھی ہے؟ بھوک اچھی ہے یا یہ کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اچھی ہے یا بھوک اچھی ہے؟ کسی بھی دنیا والے سے آپ پوچھو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ، بی بی فاطمہ سے پوچھو، امام حسن سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھو۔ میں جو نام لے رہا ہوں بہت ہی خاص الخاص نام ہے، ان سے آپ پوچھو، آپ ان کے پاس دنیا ہے یا ان کے پاس دین ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ قدم قدم پر ان کے پاس دنیا ہے، نہیں، دین ہی دین ہے۔ دنیا ان کے پاس نہیں، دین ہی دین ہے۔ یہ دین آیا کہاں سے؟ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کچھ نہیں آئے۔ اور پھر پسند بھی کیا، اسی چیز کو پسند کیا جس کو دنیا والے کڑوی کہتے تھے، ان کو رسول اللہ نے، علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے اس کو پسند کیا۔ آپ کو جینا پسند ہے، مرنا پسند ہے؟ چھوٹا سوال میں کر رہا ہوں، آپ کو جینا پسند ہے یا مرنا پسند ہے؟ ہر شخص کیا بولے گا؟ ہم کو جینا پسند ہے۔ پھر سوال دوسرا کرتا ہوں، جینا اچھا جینا چاہتے ہو یا یہ کہ تکلیف کا جینا چاہتے ہو؟ تو آپ کی طرف سے جواب کیا نکلے گا؟ اچھی طرح ہم جینا چاہتے ہیں۔ یہ سوال کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس جاؤ اور یہ رکھو یہ بات، تو وہاں سے کیا جواب ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا پسند کیا انہوں نے؟
बीवी फातिमा ने क्या पसंद किया? रसूलुल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में कपड़े सब निकले हुए थे, जाकर ले के बदन कपड़ा पहने हुए जाकर लेटे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी फातिमा आए ना अली, कहाँ है अली? नजर नहीं आया, बाहर गए मस्जिद को गए हो। सीधा मस्जिद को जाते हैं, हज़रत अली लेटे हुए पुकारते हैं, जगाते हैं और फिर उनको समझाकर घर लेकर आते हैं। किसे? हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू। आप कई मर्तबा लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे? हज़रत अली के साथ करमल्लाहु वजहहू, अल्लाह ताला उनके हज़रत अली के। मैं पूछता हूँ, क्या अली का चेहरा मुकर्रम था? क्या अली का चेहरा मुकर्रम रहा? फख्र फाक़े में डूबा हुआ था। जो चेहरा फख्र फाक़े में डूबा हुआ था वो मुकर्रम कहाँ से हो सकता था? क्या था उनके पास? सिर्फ इतना था, अल्लाह का नाम बड़ा था। खुदा के नाम को डाउन करना नहीं चाहते थे। जब भी नाम आया अल्लाह तबारक व तआला का तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली अल्लाह के नाम को हमेशा बुलंद किया था। इसी वजह से मैं जो सवाल कर के जवाब दे रहा हूँ उसे याद रखो। अली के साथ करमल्लाहु वजहहू जो लिखते हैं और बोलते हैं, क्या लिखते हैं ये बताते हैं, अल्लाह उनके चेहरे को मुकर्रम करे। मैं पूछता हूँ, कौन सी जगह पर अली का चेहरा मुकर्रम? हर जगह नहीं मानते तो सामने जरा ने अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे को हमेशा मुकर्रम किया है, कभी भी डाउन करने दिया नहीं, हमेशा मुकर्रम किया है। यहाँ तक के साफ तौर पर सारी तारीख गवाही देती है, अली के साथ करमल्लाहु वजहहू। हर मकाम पर हज़रत अली ने अल्लाह के चेहरे को बुलंद तो बरतर किया है और अपनी ज़िंदगी में भी साबित कर दिया। कभी भी खुदा के नाम को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की, हमेशा बुलंदो बाला किया है। इसी वजह से आप समझते हैं मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने, बहुत ही ऊंची बात बोल रहा हूँ, नुक्ते की बात है, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ऊंचा सबक हमको दिया है, ऊंचा सबक हमको दिया है। क्या है? याद रखो, हम किसी को चंदा देते हैं, कोई हमारे पास चंदा लेने के लिए आता है, और जब चंदा मैं कह रहा हूँ, जब मैं चंदा कह रहा हूँ तो आपके जहन में वह रकम भी आ जाती होगी।
چندے کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ بولو، چندے کی رقم دیتے ہیں کتنی ہوتی ہے؟ آنے 2 آنے 4 آنے 8 آنے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ چندے کی رقم ہوتی ہے، بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں 5,000 دیا، 10,000 دیا، تو وہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ وہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو اس سے خود اندازہ ہو گیا، چھوٹی رقم ہو تو اللہ دیا، بڑی رقم ہو تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ چندہ۔ چھوٹی رقم ہو تو اللہ دیا، بڑی رقم ہو تو چندہ دیا۔ اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس بڑی رقم کیا ہے، چھوٹی رقم کیا ہے۔ اور اللہ نے ہم کو سکھایا کہ چھوٹی رقم اسی کو اللہ دیا بولو، اسی کو اللہ دیا۔ کیوں؟ وہ لینے والا تو اسے کم سمجھ رہا ہے، مگر تو اللہ کا نام لے کر اسے بڑا کر دے۔ جب تم اللہ دیا دو گے تو اس کا مقام بہت بڑا ہوگا، تمہارے پاس بھی اللہ کے پاس بھی ہوگا۔ تم گرا رہے ہو، مگر نادان، ہم مہدویت اس سے سکھاتی ہے۔ نادان تو کیا تو گرا رہا ہے؟ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو دینا ہو تو کیا دینا پڑے گا؟ کیا کہہ کر دینا پڑے گا؟ اللہ نے دیا ہے کہہ کر دو، تو اللہ کے پاس اس کا مقام بہت بڑا ہوگا۔ تم کیا گرا کر بات کر رہے ہو؟ تم اس کو گرا کر بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ اللہ نے دیا ہے، اور بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جو چیز اللہ نے دی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اس وجہ سے مہدویت نے ہمیشہ اللہ کے نام کو بڑا کیا ہے، اور وہی اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے دیا کہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور جو چیز اور جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں ان کا بھی مقام بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا بھی مقام بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بڑا ہے۔ یہ رقم بڑی نہیں ہے، بلکہ جو چیز کہہ کر دی جا رہی ہے وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا قرار دینے کی کوشش کرو، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو بھی جو دیتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا گنا ہے، ان کو بہت بڑا گنا ہے، بہت دیا ہے اور بہت نوازا ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی تم کو نوازتا ہے تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ اسی مناسبت سے نوازو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا 10واں حصہ تمہارے پاس نکالنا چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھو تمہارا پاس تمہارا مقام کیا ہوتا ہے، بہت ہی بڑھیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ کبھی کسی کے پاس سے کچھ لیا نہیں، کبھی کسی کے پاس کچھ مانگا نہیں، مگر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تو اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس کیا نوازا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، رسول اللہ کے گھر والے، یہ ایسے تھے کہ انہوں نے جب بھی ان کے پاس کوئی بھی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آتا تھا تو انہوں نے کسی کو خالی واپس نہیں کیا، خالی واپس نہیں کیا. یا تو پاس ہوتا تو دیتے تھے یا کسی سے قرض لے کر اس کو دیتے تھے. یہ بہت ہی دینے کی یہ معمولی بات نہیں ہے. جھڑکتے تو کسی کو نہیں تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو عموماً، مہدویوں کو خصوصاً جھڑکنے کی عادت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو. جھڑکو مت کسی کو. جھڑکنا بہت ہی بری بات ہے. ٹال سکتے ہیں، نرمی کا پہلو اختیار کر کر ٹال سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اخلاق و عادات سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ابتدا کرو تو یہاں سے ابتدا کرو کہ کسی کو ٹالو مت، کسی کو جھڑکو مت. پاس ہے تو دے دو، نہیں ہے عاجزی کرو، معاف کرو بھائی، میرے پاس ہوگا تو میں تم کو دوں گا لیکن آج میرے پاس نہیں ہے، مجھے معاف کرو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بہت ہی بڑھیا بات ہے. خدا کو پسند آنے والی بات ہے کہ آپ اس سے معافی چاہو. بہت بڑی بات ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں یہ تعلیم کو سیکھنا چاہیے، یہ اخلاق کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو ڈانٹیں گے نہیں، ہم کسی کو سختی کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم کسی کو کچھ کہہ کر ہانکیں گے نہیں بلکہ اخلاق سے بولیں گے. معاف کرنا، معاف کرنا میرے پاس نہیں ہے، جب ہوگا تو میں دے دوں گا، مگر معاف کرنا. یہ اتنی اونچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے اونچی بات اور کسی ترازو میں توری نہیں جا سکتی. کیا بات ہے؟ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں عاجزی کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں بھائی معاف کرو، میرے پاس نہیں ہے، پھر انشاءاللہ میں تم کو دو دوں گا. یا ہو سکے تو کسی سے قرض لے کر اسے دے دو اور پھر اس کے بعد وہ قرض اسے چکاؤ. حالانکہ تمہارے مطلب کے لیے تم نے قرض نہیں لیا تھا، تمہارے مطلب کے لیے نہیں لیا، کسی کو دینے کے لیے لیا، مگر وہ بات بھی اتنی اہم ہے خدا کے پاس کہ خدا کے رسول نے جس کو پسند کیا، اللہ کے رسول نے جسے پسند کیا ہے وہ یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے تو کہیں سے قرض لے کر دیا کرو مگر اس کو خالی ہاتھ مت ڈالو. یہ ہے حضور کے اخلاق، اخلاق کریمانہ جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ان کو ہم اپنانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد بہت سی باتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے خلاف میں کام کرتے رہتے ہیں. یاد رکھو، طریقہ یہ سیکھو کہ حضور کے طریقہ جہاں ہم کو مل جاتا ہے اس کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اس کو گلے سے لگانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
یہ گھرانہ تھا. میں تو آپ سے کہتا ہوں لوگوں، یہ جو گھرانہ ہے کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، بیوی فاطمہ، امام حسن، امام حسین. یہ گھرانہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی گھرانہ. اللہ نے ہم کو سے نواز، اللہ نے رسول کی جائے. اور کہیں یہ گھرانہ آپ کو کہیں ملے گا انہی اوصاف کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عادات کے ساتھ، کردار کے ساتھ کہیں آپ کو ملے گا؟ یہ بہت ہی خاص الخاص ہے، ان کو اپناؤ. لوگوں، کھانا پینا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، مگر یہ ان افراد کے یہ جو اخلاق ہیں اسے بھی اپناؤ. آپ سوچیں گے کہ وہ رسول تھے، رسول ایسا کر سکتے ہیں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں رسول کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، رسول کے گھرانے کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں، رسول کے گھرانے کی لوگوں، رسول کے گھرانے کی طریقے کو بھی، عادت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو کہ تم اس کے ساتھ ساتھ رسول کا گھرانہ. اسی وجہ سے یاد رکھو، آج ایک نکتہ ہے، اسے آج یاد رکھو. اللہم صلی علی محمد. اللہ نے پسند کیا کسے؟ اللہ نے پسند کیا کسے؟ پسند کیا رسول کو. خدا نے پسند کیا. صحیح؟ اس کے سوا اور کیا ہے؟ خدا نے رسول کو پسند کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صلی علی محمد. اس کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ وعلا. یہ آل محمد کون ہیں؟ آل محمد کون ہیں؟ آل محمد کون ہیں؟ محمد کس کے ہیں؟ محمد تو رسول خدا کے ہیں. یہ آل محمد کون ہیں؟ مگر آل محمد کے ہیں. محمد خدا کا ہے اور محمد خدا کا ہے، اور آل محمد کس کے ہیں؟ رسول کے ہیں. مگر رسول نے یہ کہہ دیا اللہم صلی علی محمد. بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد کیا لگایا؟ وہ علی آل محمد. وہ علی آل محمد، محمد کی آل کو بھی. تو معلوم یہ ہوا یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. محمد ہونے والا نہیں ہے. میں آپ سے تھوڑا سا اور بتاؤں، محمد تک ختم ہونے والا نہیں ہے. آگے بڑھا تو سلسلہ کہاں تک گیا؟ اللہ تک بھی گیا، اور اس کے آگے گیا تو محمد جہاں آ رہا ہے وہاں سے
آل محمد تک آیا، اور آل محمد تک آنے کے بعد، آل محمد تک آنے کے بعد مہدی موعود وہ سلسلہ بعد جب مہدی موعود علیہ السلام تک آئے تو پھر سے وہ سلسلہ لوٹ کر تمہارے پاس تم یاد دلایا. کیوں یاد؟ محمد جدا نہیں ہے، یاد رکھ، ساتھ ساتھ تمہارے پاس آ جائے گا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بات نہیں ہے. اس لیے باقی رکھو تو پھر آپ کو بہت باتیں اس کے ضمن میں بھی. میں ان چند باتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محمد کے ساتھ آل محمد اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس تسلسل یاد رکھے جو ہم کو بہت ہی قریب میں آپ سے ہم کو مل کر جا رہا ہے، لیکن ہم جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ میں وہ سلسلے کو باقی رکھے، اور صحیح معنی میں جہاں محمد کے ساتھ آل محمد پڑھتے ہیں وہیں حضور مہدی موعود علیہ السلام پر بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کے نقوش کو رکھتے ہوئے ہمیشہ ساتھ رکھنے کی ہم کوشش کریں. آخر